اس نے ایسا صدقہ دیا ہوگا سیدھے ہاتھ سے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہوگا، خفیہ چھپ کر صدقہ دینے والا، یاد رکھیے یہ انسان بھی جو ہے اس روز عرش کے سائے میں ہوگا جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آئیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 2 اور 4 میں 2 اور 4 میں اللہ کیا فرماتا سنیے۔ سچے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال و دولت دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے یہاں درجات ہے، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو یہاں مومنوں کی جو صفت بیان کی، جو اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت بیان کی، سچے مومن کا جو اللہ نے فرمایا وہ ہے جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی قسم کے لوگوں کے تعلق سے اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 271 میں فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو یہ بھی اہل حاجت کو دو تو خوب تر ہے۔ مطلب تم چاہے صدقات دکھا کے دو یا چھپا کے دو، یہ بہت اچھا ہے، اور اس طرح دینا کہ تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ چھپا کر دینے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو دکھا کر دینا بھی جائز ہے، چھپا کر دینا بھی جائز ہے۔ چھپا کر دینا افضل ہے۔ دکھا کر دینے سے مراد یہ نہیں کہ دل میں نیت رکھ کے دینا کہ میں دے رہا ہوں لوگ دیکھیں، دکھا کے دینے سے مراد یہ اس نیت سے میں دوں کہ لوگ دیکھ کر وہ بھی جذبات میں آ کے وہ بھی دینا شروع کر دے، تو یہ نیت بھی جائز ہے۔ صدقات کو چھپا کر دینا افضل اور کسی کے سامنے دینا بھی جائز ہے۔ سامنے اس نیت سے دیا جائے کہ میرے اس صدقے کو دیکھ کر دوسروں کو جوش آ جائیں گا، وہ بھی دیں گے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقات کا۔ صحابہ شرما رہے کیا دیں، جو کچھ تھوڑا بہت ہے شرم آ رہی تھی ان کو دینے میں۔ ایک شخص آیا اور چاندی کے چند سکے پھینک کر چلا گیا، سامنے رکھ دی۔ صحابہ کو جوش آیا، اتنا جوش آیا کہ چاندی کا پہاڑ لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک ایسے اچھے طریقے کی شروعات کرے گا، اس طریقے پہ جتنے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے سب کا اجر اس کو ملے گا جس نے شروعات کی۔ تو پتہ چلا ضرورت پڑنے پر صدقہ دکھا کے دیا جا سکتا ہے، نیت دکھانے کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ اس کو دیکھ کر لوگ جوش و جذبات میں آ کر اور دیں۔ جیسا کہ کہیں اعلان ہوا بھائی اللہ کے دین کے لیے مدد کرو، کوئی نہیں اٹھا، ایک غریب آدمی اٹھا اور 100 روپے دیے، مالداروں کو جذبہ آ گیا کیا ہم کر رہے تھے یار، یہ غریب آدمی اٹھ گئے یار، چلو پڑھو آگے یار، شروع کر دیا جائے۔ تو دکھا کر دینا بھی جائز، دکھانے کی نیت سے دینا حرام ہے، یاد رکھیے، مطلب دکھا کے دینے سے مراد دکھ جائے لوگوں، یہ مراد میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن افضل کیا ہے؟ چھپا کر دینا، ایسا دینا کہ سیدھے ہاتھ سے تو الٹے کو نہ پتہ چلے۔ اس کا ہرگز مانا نہیں کہ کوئی آدمی الٹے ہاتھ کو چھپا لے، اس کو باندھ دے اور پھر سیدھے ہاتھ سے دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنے خاموشی سے کہ کسی کو نہ پتہ چلے، محاورۃ اللفظ ہے، ٹھیک سمجھ رہا؟ تو اللہ نے فرمایا بتا کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، چھپا کر دینا اور افضل ہے۔ اسی طرح جو سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیہ طور پر صدقہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو بجھا دیتا ہے۔ خفیہ صدقے کا ایک بینیفٹ کیا ہے؟ اللہ کی غضب کو بجھا دیتا ہے خفیہ۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، اس میں الفاظ ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ میں نے کہا نا ذیلی سائے بھی ہوں گے، تو صدقے کا سایہ، سورہ بقرہ کا سایہ، سورہ آل عمران کا سایہ، لیکن میں ان کو نہیں لے رہا ہوں، وہ سب نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں، میں صرف اللہ کا سایہ عرش کے سایہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں۔ آئیے اسی طرح جو ہے یہ فضیلت تھی تو صدقہ دینے کی ہم خوب کوشش کریں اور چھپا کر دیں، بہت افضل ہے۔